کلمۃ موسیٰ فی الارض تکلیما، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے طور پر بات کی ہے، زمین پہ بات کی ہے، فقط کلمتک فی السماء، تو ہم نے تو آپ سے آسمانوں میں بات کی. پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ خلقت عیسی من روح القدس، کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا ہے، فرمایا فقط خلقت اسمک من اخلق الخلق من، فرمایا فقط خلقت اسمک من اخلق الخلق من اخلق الخلق بألف سنہ، تو ہم نے تو اس کائنات کی آفرینش یا اس کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے ہم نے آپ کے نام نامی کو پیدا کر دیا. حاضرین ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، یہ وہ سال نہیں ہے جو ہماری زمین کے سال ہے، 365 366 دنوں کا ایک سال یا 12 مہینے کا ایک سال، بلکہ یہ وہ سال ہے جو نوری سالوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ فقط خلقت اسمک من اخلق الخلق بألف سنہ، تو ہم نے تو آپ کے نام نامی کو اس کائنات کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا. 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا. یہ نوری سالوں کی بات ہو رہی ہے. ایک نوری سال 19 کے بعد 21 زیرو لگانے کے بعد بنتا. آپ سوچ لیجیے کہ حضور الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو کتنے عرصے پہلے پیدا کر دیا گیا. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ وَضَعْنَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعًا لَمْ يُطَعْ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يُطَعْ أَحَدٌ بَعْدَكَ، اور محبوب ہم تو آپ کو عرش پر اس مقام تک لے گئے ہیں جہاں ازل سے ابد تک نہ تو کوئی جا سکا ہے نہ ازل سے ابد تک کوئی جا سکے گا. پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ اصْطَفَيْتُ آدم، اگر ہم نے آدم کو بزرگی عطا کی ہے، اگر آدم کو ہم نے بزرگی عطا کی ہے، فرمایا فقط ختمت بک الانبیاء، تو ہم نے تو آپ کو خاتم النبیین بنایا، ہم نے تو آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے. فرمایا کہ وما خلقت خلقا اکرم علی منک، ارے محبوب کریم ہم نے آپ سے زیادہ عزت والا، آپ سے زیادہ شانوں والا، آپ سے زیادہ عظمتوں والا، آپ سے زیادہ فضیلتوں والا، آپ سے زیادہ بزرگی والا اس کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا. اس لیے کہ فَإِنَّهُ مُعَزِّمٌ مُعَقِّرٌ فِي جَمِيعِ الْعَوَالِمِ مِنْ أَسْفَلِ الْعَالَمِ إِلَى أَعْلَاهُ إِلَى مَاهِ الْكَرِيمِ الَّذِي هُوَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ آپ کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے میرے محبوب، آپ کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے کہ جو مقام اسفل سے مقام قاب قوسین و ادنیٰ تک انتہائی معظم و مکرم اور تعظیم و توقیر ہے، انتہائی معظم و مکرم ہے. اور محبوب کریم آپ تو ہمارے محبوب ہیں، ارے آپ تو ہمارے محبوب ہیں. ہم نے آپ کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبوبی انت نور و نوری، تو میرے نور کا نور ہے، انت سر و سری، تم تو میرے رازوں کا راز ہو، انت کنوز ہدایتی، تم میری ہدایت کی کان ہو، انت خزائن و معرفتی، تم میری معرفت کا خزانہ ہو. اس لیے کہ رب محبت میں اس حد تک آگے فرماتا ہے جال تو پتا لگا ملکی من العرش الی ما تحت الثری، ارے دیکھیے میں نے تو عرش سے بڑھ تک سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا، ارے میں نے عرش سے بڑھ تک سب کچھ آپ پر قربان کر دیا ہے. فرمایا کلہم یطلبون رضائی، ارے کائنات کے ذرے ذرے کی طرف دیکھیے، ارے پتے پتے کی طرف دیکھیے، بوٹے بوٹے کی طرف دیکھیے، ہر ستارے کی طرف دیکھیے، ہر کنارے کی طرف دیکھیے، ارے وہ مجھ سے میری رضا چاہتا نظر آتا ہے. اور میری رضا کیا ہے؟ فرمایا وانا اطلب رضائے کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں تو آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں. اور محبوب آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ذات مکرم تو وہ ذات ہے
کہ جس کی اطاعت اور اتباع کو ہم نے شرط اول قرار دے دیا. ارے جس سے محبت اور غلامی کو ہم نے عین عبادت قرار دے دیا ہے، جس کی ذات مقدسہ کو ہم نے اپنی پہچان کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے، جس کی ذات مقدسہ کو ہم نے اپنی ذات و صفات کا آئینہ قرار دیا ہے، جس کی ذات مقدسہ کو، جس کی تعریف ہم ازل سے کر رہے ہیں اور ابد تک کرتے رہیں گے. ارے جس کے وجود رحمت کو ہم نے سراپا رحمت بنا دیا، جس کے حاضرین کرام رب کریم فرماتا ہے محبوب کریم آپ تو وہ ذات مکرم ہے، وہ عبد مکرم ہے کہ جسے ہم نے اپنی ذات و صفات کا نہ صرف آئینہ بنایا ہے بلکہ مقام کعبہ کو حسین و ادنا میں اپنے بے نقاب دیدار سے مستفید کیا ہے. محبوب کریم آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے کہ اس جیسا ہم نے کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا. تو پھر اے مدینے کے تاجدار، اے شہ ابرار، اے نور الانوار، اے کائنات کے شہر یار، اے میری عظمتوں کے شاہکار اور اے لامکاں کے شہسوار، میں نے تیرے ذکر کو عظمت کی ان بلندیوں پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اگر توحید میری ہوگی تو پھر رسالت آپ کی ہوگی. جہاں اگر توحید میری ہوگی تو رسالت آپ کی ہوگی، جہاں خلقت میری ہوگی تو پھر حکومت آپ کی ہوگی، براق میرا ہوگا تو سواری آپ کی ہوگی، حوض کوثر میرا ہوگا اور ملکیت آپ کی ہوگی. ارے جبرائیل میرا ہوگا، خدمت آپ کی ہوگی اور عطا میری ہوگی اور تقسیم آپ کی ہوگی. محبوب کریم صرف یہی نہیں بلکہ چہرہ آپ کا ہو، وہ دعا میں کہوں، ارے زلفیں آپ کی ہوں گی، وہ لیل اذا سجا میں کہوں گا، سفر آپ کا ہوگا، وہ نجم اذا ہوا میں کہوں گا، اور میرے محبوب معراج آپ کی ہوگی، وہ نجم اذا معراج آپ کی ہوگی، سبحان الذی اسریٰ میں کہوں گا، اور میرے محبوب پتھر آپ ماریں گے، ولیکن اللہ رما میں کہوں گا. آپ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے، محمد رسول اللہ میں خود کہنے والا ہوں. حضرت اور پھر رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب کریم یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ ہمارے انعام و اکرام ارے صرف یہیں تک نہیں ہیں بلکہ فرمایا ذل عرش فی القیامت علیک ممدود تاج الحمد علی راس المعبود، کہ قیامت کے دن بھی ہمارے عرش کا سایہ آپ پر گستردہ ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا، اور عزت و عظمت اور حمد و ثنا کا تاج آپ کے سر اقدس پر آراستہ پیراستہ ہوگا. فرمایا وقرب تو اس نے کما عیشنی، ہم نے تو آپ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو اس لیے لگا لیا ہے فلاس کو فی مودن حتی تذکر معی، کہ آپ کے ذکر کے بغیر ہمارا ذکر نہیں ہو سکتا. حاضرین کرام رب کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلُهَا لَأَعْرِفُهُمْ كَرَامَتِكَ وَمَنْزِلَكَ عِنْدِي. ارے ہم نے تو یہ جو بساط بچھائی ہے کائنات کی، ارے ہم نے جو مخلوق آباد کی ہے، یہ مخلوق ہم دکھانا چاہتے تھے کہ تمہیں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کہ محبوب کیا ہوتا ہے. ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے کہ محبوب کیا ہوتا ہے. محبوب آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کی فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ارے ہم نے ان مخلوق کو یہ بساط بچھائی ہے، یہ محفل سجائی ہے. تو میرے محبوب چونکہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے وہی بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا، ارے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے.
اور انسان خوبصورت چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، خوبصورت چیزوں کی طرف دوڑتا ہے. کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ حسین ہے، حسینوں کو پسند کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی روح بڑی لاعیب اور بڑی حسین ہوتی ہے، اس لیے وہ حسین چیزوں کی طرف دوڑتی ہے. ظاہری حسن کی طرف نہ جائیے گا، اس لیے کہ ظاہری حسن جو ہے وہ روح کے بکھرے ہوئے ذرات کو متحد کر دینے کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ کا محبوب خوبصورت منظر ہوتا ہے، ارے کان کا محبوب ارے اچھی خوبصورت آواز ہوتی ہے، زبان کا محبوب ذائقہ ہوتا ہے، اچھا ذائقہ. اسی طرح پروانے کا محبوب شمع ہوتی ہے، تو پھر سنی کا محبوب مصطفیٰ ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب کریم ان لوگوں کو ہم دکھانا چاہتے تھے کہ ارے تم محبوب کی بات کرتے ہو، محبوب تو اپنے محبوب کا عکس ہوتا ہے، محبوب تو محبوب کا عکس ہوتا ہے. اور لوگوں دیکھ لو میرے محبوب کو، یہ میری ذات کا مظہر اتم ہے، اور تمہیں میری ذات کا ہر عکس ذات مصطفیٰ میں نظر آئے گا. اگر تم نے میرے علم کو دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کے علم کو دیکھ لو، تم نے میرے کمال کو دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے کمال کو دیکھ لو، ارے تم نے میرے جمال کو دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے جمال کو دیکھ لو، تم نے میرے اگر رحمتوں کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کریم کے تبسم کو دیکھ لو، تم نے میرے قہر و غضب کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کے جلال کو دیکھ لو، تم نے میری قربتوں کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کے قدموں سے لپٹ کر دیکھو، اور اگر تم نے میری برکتوں کے خزینے کو دیکھنا ہے تو پھر میرے محبوب کے شہر مدینہ کو دیکھ لو. اس لیے اور تم نے اگر میری خلق کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی صورت کو دیکھو، اور اگر میرے حسن قرآن کو دیکھنا ہے میرے حسن قرآن کو دیکھنا ہے تو میرے محبوب کی صورت اور سیرت کو دیکھ لو. اس لیے کہ جب میں نے حسن قرآن کو بکھیرا تو 6666 آیتوں میں تقسیم فرما دیا، اور جب اس حسن قرآن کو سمیٹا تو ذات طاہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب کریم آپ کو جو ہم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ارے اس کی معرفت کو کوئی نہیں جانتا، ارے اس کی معرفت کو کوئی نہیں جان سکتا. اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب کریم ہم نے تو آپ کو بے نہایت خوبیاں عطا کی، ہم نے تو آپ کو بے نہایت خوبیاں عطا کی ہیں. اب حاضرین کرام مفسرین کرام کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ تفسیر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں ہیں. دار محیط میں اس سے متعلق 26 اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور آخر میں تو ترجیح دی گئی ہے کہ اس سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں ہیں. اب یہ کثیر کیا ہے، یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے. اب آپ نے اگر کثیر کو دیکھنا ہے تو پھر قلیل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قلیل سے کثیر تک پہنچا جا سکتا ہے. رب کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئی. اب یہ قلیل کیا ہے؟ یہاں قلیل جو ہے کثیر کے مقابلے آپ دیکھیے کہ قلیل، اس قلیل سے مراد کیا ہے؟ کیا اس قلیل کا حصر کیا جا سکتا ہے؟ ارے کیا
اس کو ناپا تولا جا سکتا ہے، کیا اسے شمار میں لایا جا سکتا ہے؟ سورہ نساء میں رب کریم فرماتا ہے قل متاع دنیا قلیل، ارے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، یہ تھوڑا سامان، یہ قلیل سامان کیا ہے؟ آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھیے، گندم جو جوار باجرہ مکئی وغیرہ، ارے جب ان کو آپ، یہ دنیا میں اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شمار ہماری عقول سے ماورا ہو جاتا ہے۔ پینے پلانے کی چیزیں لے لیجئے، دودھ دہی لسی وغیرہ شربت وغیرہ، اسے بھی آپ دیکھیے تو اس کا شمار بھی انسانی عقول سے ماورا ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کے جانور لے لیجئے، گائے دمبا بکری اونٹ وغیرہ، یہ بھی دنیا میں اتنے زیادہ تعداد میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ تعیشات کی چیزیں لے لیجئے، ارے سائیکل لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، گاڑیاں لے لیں، ہوائی جہاز لے لیں، یہ بھی اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کو بھی شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ حاضرین کرام، اور رب کریم فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ تو دنیا کا سامان ہے جو کہ تھوڑا، تھوڑے پہ حالت یہ ہے کہ اس کی معرفت کو نہیں پایا جا سکتا، اس کا حصر نہیں کیا جا سکتا۔ تو رب کریم اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو، ارے بھائی کثیر نہیں بلکہ کثیر در کثیر یعنی کوثر کا کیا۔ تو کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ فضائل کثیرہ اور کمالات جلیلہ کا حصر کر سکے؟ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ فضائل کثیرہ اور کمالات جلیلہ کی معرفت کو پا سکے؟ اب یہ کمال تین قسم کے ہوتے ہیں۔ حاضرین کرام، وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، میں بھی کچھ زیادہ بیان نہیں کر سک رہا، اسی لیے میرا تو پروگرام یہ تھا کہ فجر تک چلتا رہے، لیکن اور مجھے پہلے وقت دے دیا جاتا تو الحمدللہ میں صبح، کیونکہ میں نے تو نہیں بولنا، جو بول رہے ہیں وہ بولتے رہے، تو یہ تو مجھے سعادت دی جا رہی ہے، مجھے روڑے کوڑے کو یہ سعادت دی جا رہی ہے، یہ ان کے کرم سے سعادت حاصل ہے۔ وقت شارٹ ہے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں اور صرف یہی عرض کروں گا کہ حضور صلوات و سلام کے فضائل کثیرہ اور کمالات جلیلہ کا حصر نہیں کیا جا سکتا، اس کی معرفت کو پایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ کمالات عقلیہ بھی ہوتے ہیں، کمالات علمیہ بھی ہوتے ہیں اور کمالات عقلیہ بھی ہوتے ہیں۔ کمالات عقلیہ بھی ہوتے ہیں، کمالات علمیہ بھی ہوتے ہیں، کمالات عملیہ بھی ہوتے ہیں۔ جب کمالات عقلیہ کی بات ہوتی ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ ما خلقت خلقا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے 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 جیوے۔ ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عقل سے زیادہ کام والی چیز کوئی پیدا نہیں کی۔ حاضرین کرام، یہ عقل اگر صحیح کام کرے تو بندے کو ذرے سے آفتاب بنا دیتی ہے، ارے قطرے سے سمندر بنا دیتی ہے، بے نوا کو کچکلا بنا دیتی ہے اور فقیر کو شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر عقل سلیم نہ ہو، صحیح کام نہ کرتی ہو، تو پھر بندے کو تخت سے تختے پہ پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اور
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے فرمایا گیا کہ یا علی وجہ تقرب الناس الی اللہ تعالی بالبر بر، جب لوگ اپنی نیکیوں کو آگے رکھ کر اپنے تقرب کی کوشش کریں تو فرمایا فتقرب انت بعقلک، تو آپ اپنی عقل سے رب کریم کے تقرب کو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یحدث قوم بحدیث ما یحدث قوم بحدیث لا تبلغوا عقولهم الا كان فتنة على بعضهم، کہ جب کوئی آدمی اپنی کسی قوم کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، سروں پہ سے گزر جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ پر جو اسے نہیں سمجھ پاتے وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ عقل، اگر عقل سلیم ہے تو پھر وہ بندے کو ارے فرد سے ارد پہ پہنچا دیتی ہے، اور رب کریم فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اس یعنی مخلوق کے اندر سب سے بدترین وہ گونگے اور بہرے قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقول کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ حاضرین کرام، عقل سلیم روح کی زبان اور بصیرت کی ترجمان ہوتی ہے، اور بصیرت روح کے لیے دل کی قائم مقام ہوتی ہے، جبکہ عقل کی جگہ زبان پر ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز کا ایک جوہر اصل ہوتا ہے، انسان کا جوہر اصل عقل ہے، اور عقل کا جوہر اصل صبر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب پروردگار نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا کہ آگے بڑھ، وہ آگے آ گئی، کہا پیچھے چلی جا، وہ پیچھے چلی گئی۔ تو رب کریم نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم، اب اگر سزا دوں گا تو تیری وجہ سے دوں گا، اور اگر جزا دوں گا تو تیری وجہ سے دوں گا۔ کشف الخفا میں ابو شیخ نے حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس یعلمون الخیر وانما یعطون اجورهم علی قدر عقولهم، کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور اس کا اجر انہیں ان کی عقول کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور میں نے ہر ایک میں یہی لکھا دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل شریفہ عطا کی گئی، دنیا کے اگر سارے ریگستانوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر اس ریگستان کے ایک حقیر ترین ذرے سے بھی کمتر عقل جو تمام مخلوقات میں تقسیم کی گئی ہے، اور تمام کی تمام عقل شریفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ تو سرکار کریم دراصل کمال عقل کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جس کی معرفت کو نہیں پایا جا سکتا۔ رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء میں رب کریم فرماتا ہے محبوب ہم نے تو آپ کو کتاب بھی عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی، اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ اب حاضرین کتاب کیا ہے؟ رب کریم نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں کچھ کو صحائف، کچھ کو کتب عطا ہوئی، لیکن ان سب میں 4 کتابوں کو منتخب کر دیا، اور اس میں سے ایک کتاب کو، ایسی کتاب کو منتخب کر لیا جو محمد عربی کی اداؤں کا نام بن گئی۔ ارے حضرت
داؤد علیہ السلام کو زبور، لیکن جتنی کتب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جتنے صحائف نازل کیے، اگر آپ انہیں دیکھیں تو رب کریم نے اپنی حمد و ثنا سے شروع فرمایا، اپنی حمد و ثنا سے شروع فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا، اسے اپنی حمد و ثنا سے شروع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل فرمایا تو اپنی حمد و ثنا سے شروع فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا تو اپنی حمد و ثنا سے نازل فرمایا۔ لیکن جب بات آئی ارے احترام مصطفیٰ کی، جب بات آئی شان مصطفیٰ کی، جب بات آئی عظمت مصطفیٰ کی، ارے جب بات آئی نفرت مصطفیٰ کی، جب بات آئی خد و خال مصطفیٰ کی، جب بات آئی حسن و جمال مصطفیٰ کی، جب بات آئی کوئے مصطفیٰ کی، اور جب بات آئی روح مصطفیٰ کی، حاضرین کرام جب بات آئی پیغمبروں کے پیغمبر کی، ارے نبیوں کے نبی کی، ارے رسولوں کے رسول کی، ارے اماموں کے امام کی، کعبوں کے کعبہ اور فاطمہ کے بابا کی، تو پھر اپنی حمد و ثنا سے شروع نہ فرمایا، اپنی حمد و ثنا سے شروع نہ فرمایا، بلکہ سوچا کہ ایسی محبت نامہ محبوب کو بھیجا جائے جو میرے محبوب کی عطاؤں کا نام بن جائے، جو میری عطاؤں کا نام بن جائے، جو ایمان کی سخاؤں کا نام بن جائے، جو نورانیت کی صداؤں کا نام بن جائے، جو میرا فرمان ہو، میرے محبوب کا فیضان ہو، میرا کرم ہو اور مومنین کا دھرم بن جائے۔ تو رب کریم نے پھر اپنے ارے حمد و ثنا سے شروع نہ فرمایا، بلکہ محبوب کی محبوبیت سے شروع فرمایا، اور فرمایا الف لام میم۔ ایک عاشق کی جانب سے، ایک قاصد کے ذریعے سے ایک معشوق کی جانب۔ حاضرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے سامنے نہیں چلا جاتا، وہ ایک رکا لکھتا ہے، ایک قاصدے لیتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا حال دل اس کو بیان کر دیتا۔ رب کریم نے یہی طریقہ کار اختیار کیا اور فرمایا الف لام میم، اللہ رب العالمین کی جانب سے جبرائیل کے ذریعے سے محمد کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ایسا محبت نامہ، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسا محبت نامہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات کتاب کیا تم نے مجھے بٹھا دیا، مجھے نہ بٹھاتے، اب آتا ہے میں تمہید مان کے گرمی پیدا ہوئی ہے تو یہ ختم کر۔ حاضرین کرام، میں صرف اتنا کہوں گا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حاضرین کرام، وقت بہت کم ہے، مجھے منع کیا جا رہا ہے، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس پر انشاءاللہ ساری رات ہماری ہوگی، ساری رات مجھ مسکین کی ہوگی، ساری رات مجھ کوڑے کوڑے ہوگی، میں ساری رات بولوں گا انشاءاللہ اپنے محبوب کے لیے، کیونکہ سرکار کریم کا ذکر، حاضرین کرام، فرمایا گیا کہ سرکار کے ذکر میں غلو کرو، ارے سرکار کے ذکر میں غلو کرو، اس لیے کہ تم جتنا بھی غلو کرو گے وہ سرکار کے حق میں تقصیر ہوتا، کمتر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رب کریم نے جو کہا، کیونکہ ہر بلیغ جو ہے نا وہ کثیر سے قلیل کی طرف آتا ہے، رب کریم نے جو میرے محبوب کریم کی تعریف فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، ارے دنیا کے سارے عالم بھی مل کر بیٹھ جائیں اور سرکار کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا شروع کر دیں تو سرکار کی تعریف کا ایک معمولی سا زاویہ بھی پورا نہیں ہو سکتا، سرکار کے اوصاف کا ایک معمولی ترین صدق کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی سرکار کریم کی
تعریفیں کیا کرتا اور کرتے کرتے تھک جاتا تھا تو کہتا تھا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں نے سرکار سے نہ تو پہلے ویسا دیکھا ہے، اپنی عاجزی کی وجہ سے کہتا تھا. تو حاضرین ابھی انشاءاللہ اس کے بعد رب کریم نے چاہا اور موقع مجھے ملا تو انشاءاللہ میں اس پر تفصیل سے بولوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب.